أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 آیت نمبر 7. وعن صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إلا أمره كله خير ليس على ذلك إلا المؤمن وإن أصابته سراء شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله. رواه مسلم. ہر قسم کی حمد و تعریف بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جس رب العالمین کی بندہ مومن جتنی بھی تعریف حمد ثنا اور شکریہ ادا کرے وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ فَلَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمام سمندروں کو سیاہی بنا لی جائے، روشنائی بنا لیا جائے اور دنیا کے تمام درختوں کو قلم بن لیا جائے تو سمندر سیاہیاں خشک ہو جائیں گی، قلم کم پڑ جائیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں وہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کی بے انتہا نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں اور ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے آپ سے صرف و صرف شکر اور حمد کا مطالبہ کرتا ہے کہ پروردگار دو عالم نے جو بھی نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہے ان تمام نعمتوں کے اوپر ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اور جب شکریہ ادا کریں گے تو اس شکریہ کا نعم البدل ہمیں دنیا میں بھی مل سکتا ہے اور آخرت میں تو ملنا ہی ہے. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ دنیا میں اگر کوئی خیر کا کام کرتا ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتا ہے، یعنی اس کے عدمی موجودگی میں، یعنی وہ آدمی جو اچھا کام کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، عدمی موجودگی کہیں اور ہے، وہ آپ اس کے پیٹھ پیچھے تعریف بیان کر رہے ہیں. اللہ کے رسول فرمایا اس کو دنیا میں جلد ملنے والی بشارت ہے، یعنی آپ ایسا کر سکتے ہیں. تو اللہ کی جو بھی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں ان تمام نعمتوں پہ شکر گزاری واجب ہے، اور ناشکری سے ہمیں اور آپ کو اجتناب کرنا چاہیے، چونکہ ناشکری کے بہت ہی بھیانک نتائج ہمارے سامنے موجود ہیں. اور دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کے پائے جانے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ حلم مسجد کا نعرہ بلند کرتا اور کے چکر میں سب ضائع کر لیتا ہے. اور قرآن سورہ تکاثر میں اللہ نے اعلان کر دیا لَتُسْأَلِنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور اللہ رب العالمین نعمتوں کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا. تو جو بھی نعمت اللہ کی طرف سے ہے ہمیں اس کے اوپر شکر گزار بننا چاہیے. مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، وہ شکریہ اور صبر کس طرح سے کرتا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ، آپ کا رب آپ کو اجازت دیتا ہے. کیوں؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بندہ بن جاؤ گے ہم تم کو اور دیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، کفران نعمت کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ،
میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پہ ہم شکر گزاری کریں گے تو اللہ ہمیں اور دے گا، اور نا شکری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کرے گا۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ عجب لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ الا امرہ کلہ خیر، بے شک اس کے تمام معاملات کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، اور سوائے مومن کے یہ معاملہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، مومن کے علاوہ کسی کے لیے خیر کا معاملہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ، اگر انہیں کوئی خوشحالی پہنچتی ہے، کسی مصیبت سے نجات ملتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، وَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرَ اللَّهِ، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے اوپر صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے۔ امام مسلم علیہ الرحمٰن اس لیے کو جامع صحیح مسلم کے اندر نقل کیا ہے۔ اس حدیث سے آپ غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، عجیب معاملہ ہے کہ اگر مومن کو خوشحالی پہنچتی ہے، اگر مومن کو مالداری حاصل ہوتی ہے، مومن کسی مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تب بھی ان کے لیے خیر کا معاملہ ہے، وہ اس کے اوپر شکر گزاری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے ناکامیابی ہو گئی، کسی وجہ سے آپ مفلسیت کے شکار ہو گئے، محتاج ہو گئے، غریب ہو گئے، صبر، اور آپ نے اس پہ صبر کیا، فَقَالَ خَيْرَ اللَّهِ، تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ پتہ چلا خوشحالی میں شکریہ ادا کرنا اور تنگ حالی میں صبر کرنا، یہ دونوں معاملہ مومنوں کے لیے بہت ہی پیارا اور بہترین ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے پیشکش کیا، مجھ سے کہا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اس وادی بطحا کو سونا بنا دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا اے رب العالمین، مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں ایک دن بھوکا رہوں تاکہ میں تیرے سامنے گڑ گڑاؤں، تجھ سے عاجزی اور انکساری کروں، اور پھر میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اے رب العالمین ایک دن میں سکم شیر ہو جاؤں، میرا پیٹ بھر جائے تاکہ میں تیرا شکریہ ادا کروں، تیری تعریف اور تیری ثنا بیان کروں۔ اے اللہ مجھے سونے کے وعدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی روایت علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اگر ہم بھوکا رہیں گے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، عاجزی اور انکساری کریں گے تو بھی ہمیں بدلہ ملنے والا ہے، اور اگر پیٹ بھرا ہوا ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کریں گے تو بھی بدلہ ملنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ تنگحالی میں بھی اور پریشانی میں بھی، دونوں صورتحال میں وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اور دیکھیے تنگحالی میں، پریشانی میں آپ شکریہ ادا کریں گے، اس کا انعام کیا ملنے والا ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بچے کا بچپنے میں انتقال ہو جاتا ہے، بچپنے میں مر سکتا ہے بچہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فرشتوں کو اس بچے کو روح قبض کرنے کے لیے بھیجتا ہے، روح قبض کر لیتا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے اے بندہ تو نے کیا کیا؟ اے رب العالمین تیرے بندے کہ اس بچے کی روح کو میں نے قبض کر لیا۔ کہا تو نے ان کے جگر کے ٹکڑے کو لے لیا؟ کہا ہاں اے اللہ رب العالمین۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرا بندہ نے کیا کہا، وہ پوائنٹ کی باتیں غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرشتہ سے پوچھتا ہے جب تو نے اس کے بندے کو چھین لیا، لخت جگر کو چھین لیا، اس کے ٹکڑے کو اسے الگ کر دیا، تو میرا بندہ نے کیا کہا؟ کہا اے اللہ تیرا بندہ تیری تعریف بیان کیا، تیرا شکریہ ادا کیا۔ کیا کیا؟ تیرا بندہ اپنے اس بچے کی موت پہ آؤ فگا نہیں کیا، چیخ و پکار نہیں کیا، چلایا نہیں، بلکہ شکریہ ادا کیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انعام دیا؟ اللہ شکر کا انعام دیکھیے۔ اللہ نے کہا جائے فرشتے جنت کے اندر اس کے لیے ایک محل بنا دے، ایک بنگلہ تیار کر دے، اور اس بنگلے کا نام رہے گا شکر گزاری کا گھر۔ اس بنگلے کا نام اللہ نے کیا دیا؟ کہاں جاؤ کہہ دو اس بنگلے کا نام، اس بلڈنگ کا نام، اس گھر کا نام جسے اللہ تعالیٰ جنت میں بنا رہا ہے، کہے گا اس کے لیے، اور کہہ دے اس گھر کا نام ہے شکرانے کا گھر، یعنی تو نے اپنے بچوں کی جدائی پہ شکر ادا کیا۔ کہا یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں گھر بنا دیا۔ تو جنت کا کیوں پسند نہیں ہے؟ ہر ایک انسان کو پسند ہے، اسی لیے اللہ ایک موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بخاری کی بھی روایت ہے، مسلم شریف کے اندر بھی روایتیں آئی ہیں، یا معاشر النساء صدقاتہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت صدقہ خیرات کیا کرو، اس لیے کہ میں تجھے زیادہ تر جہنم میں دیکھتا ہوں۔ عجیب معاملہ ہے، آپ نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت میں تمہیں جہنم میں دیکھتا ہوں، صدقہ کیا کرو۔ عورتوں کی جماعت، عورتیں بھی خاموش رہنے والے، پوچھنا بھی چاہیے۔ عورتیں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ جہنم میں کیوں زیادہ رہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرۃ اللعنہ وتقل العشیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم عورتیں زیادہ تر لعن طعن کرنے والی ہو، وَتَكْفُرُونَ الْعَشِيرَ، اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے والی ہو۔ معاملہ یہ ہے پوری زندگی تمہارے ساتھ وہ احسان کرتا ہے، اور کبھی کسی معاملہ میں کمی رہ گئی تو تم یہ کہہ دیتی ہو کہ آج تک میں نے خیر کا معاملہ دیکھا ہی نہیں۔ لہذا اے عورتوں، ناشکری کی وجہ سے، شوہر کے ساتھ ناشکری کرنے کی وجہ سے تم زیادہ تر جہنم کے اندر رہو گی۔ کیا پتہ چلا؟ کہ ناشکری کا بھیانک انجام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ تو کیا پتہ چلا کہ ہمیں شکرانے نعمت کا اظہار کرنا چاہیے اور کفرانے نعمت سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے فرمایا جعل لکم السمع والابصار والافئدۃ قلیلا ما تشکرون۔ جعل لکم السمع، اللہ نے تمہارے لیے کیا بنایا؟ والابصار، اللہ نے تمہیں آنکھیں دیا، والافئدہ، اور اللہ نے دل دیا، قلیلا ما تشکرون۔ بہت کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں، تھوڑے لوگ ہیں جو شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب اس ٹکڑے پر غور کیے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، کان، آنکھ اور دل۔ پتہ یہ چلا کہ اعضائے جوارح کے اندر ان تینوں مقامات کی کچھ الگ ہی حیثیت ہے، ان تینوں مقام کی، ان تینوں چیزوں کی اصل ضرورت ہے۔ کیا فرمایا؟ اور حقیقت حال ہے، کان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ اس سے پوچھو جسے اللہ نے کان کی سماع سے محروم کر دیا، یہ آنکھ کی کتنی قیمت ہے، اس سے پوچھو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ کی نعمت سے محروم کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں اللہ کی دل سے پوچھو، وہ لوگ جو ہارٹ اٹیک کے شکار ہے، اللہ ہم تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو
اس طرح کی مہلک بیماری سے محفوظ اور معمون رکھے۔ اس دل کی کیا قدر و قیمت ہے، اب اس سے پوچھو اندازہ مل جائے گا۔ اللہ ہمیں آپ کو محفوظ اور معمون رکھے۔ ان تمام نعمتوں پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کرنی چاہیے، اور اسی لیے اللہ دوسرے کا اللہم ما یفعل اللہ بعذابکم وآمنتم لئن شکرتم ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ آمنتم، تم تو ایمان لانے والے ہو اور شکریہ ادا کرنے والے ہو۔ پتہ ہی چلا کہ جو بندہ شکریہ ادا کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اللہ اسے عذاب ما یفعل اللہ بعذابکم، عذاب دے کر کیا ہوگا؟ تو پتہ ہی چلا کہ جو شکرانے نعمت کے مطابق عمل کرتے ہیں، جو اللہ کی نعمتوں پہ شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ اس کو عذاب سے بچا لے گا، اور جو کفران نعمت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم رسید کرے گا۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے۔ شکریہ ادا کرو، اللہ نے جو کچھ دیا اس پہ صبر کا مظاہرہ کرو، اللہ اور دے گا، اور اگر تنگحالی ہے تو صبر کا مظاہرہ کرو، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والشکر والصبر ثواب الجنہ، شکر کا بدلہ بھی اور صبر کا بدلہ بھی جنت ہے۔ غالب اور شکر دونوں کا تال میل ہے، لہذا ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ کا شکریہ ادا کریں، اور جو بھی نعمتیں ہیں اس کی قدر کریں۔ نعمت کو کبھی بھی حقیر اور ذلیل مت سمجھو، چاہے وہ نعمتیں چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ رب العالمین دینے والا ہے، اللہ لینے والا ہے۔ اور چلیے آگے، جیسا کہ جانتے ہیں کہ اللہ دینے والا ہے تو وہ رب العالمین لینے والا بھی ہے۔ اللہ ڈھیل کر دیتا ہے رسیوں کو، بندہ سمجھتا اللہ ہم سے خوش ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ اعمال کر رہے ہیں خیر تو خوشی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، شر نعمت کے بعد شر پہ خوشی کا مظاہرہ نہیں، یہ اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ قرآن نے کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسانوں کو دو راستے دکھلائے۔ دوسری جگہ اللہ ہمیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے انسانوں کو دو راستے دکھلائے، ایک ہدایت کے راستے، ایک ضلالت کے راستے۔ بندہ مومن ہدایت کے راستے کو اپنا کر شکریہ ادا کرتا ہے، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یا ضلالت کے راستے کو اپنا کر ذلت و رسوائی کو مقدر بنا لیتا ہے، کفران نعمت کرتا۔ تو قرآن نے کہا ہم نے دو راستے دکھلائے، شکر کا بھی راستہ ہے اور کفر کا بھی راستہ ہے۔ اب بندوں کا اختیار ہے، دونوں میں سے جو چاہے اس کو اختیار کر لے۔ شکر کا راستہ اختیار کریں گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تم کو زیادہ دیں گے۔ کفر کا راستہ اختیار کریں گے تو میرا عذاب تمہاری گرفتاری کے لیے بہت ہی سخت ہے، ہم پکڑنے پہ بھی قادر ہیں۔ اور چلیے آگے، امام مسلم علیہ الرحمہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے، یہ بنو اسرائیلی روایت ہے۔ حضرت وہ واقعہ اس طرح ہے، غور سے سنیے آپ کہ اللہ نعمت کو دینے پر قادر ہے، چھیننے پر بھی قادر ہے۔ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قوم بنو اسرائیل کے 3 آدمی تھے، مشہور واقعہ ہے، بتانا کیا مجھے وہ اصل دیکھیے۔ قوم بنو اسرائیل کے 3 آدمی تھے، کوڑ، گنجا اور اندھا۔ ان تینوں کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو آزمائش کے لیے بھیجا، امتحان کے لیے بھیجا۔ سب سے پہلے اللہ کا فرشتہ کوڑ والوں کے پاس پہنچا، اس کی کوڑ کی بیماری تھی، کہا تمہیں کیا چاہیے؟ کہا میں کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہوں، لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، بس مجھے کوڑ کی بیماری ختم ہو جائے۔ لون الحسن کہا کہ مجھے خوبصورت چمڑا اور خوبصورت جلد چاہیے، میری کوڑ کی بیماری ختم ہو جائے۔
اللہ کے فرشتے نے ہاتھ کو پھیر دیا، کوڑ کی بیماری ختم ہو۔ کہا اور کیا چاہیے؟ کون سی چیز چاہیے؟ کون سا مال چاہیے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ چاہیے۔ 10 مہینے کا ایک اونٹ بھی اللہ اپنے فضل سے حاضر کر دیا۔ چلے گئے فرشتے، دوسرے کے پاس گئے، وہ برس یعنی گنجا تھا، سر کے اندر اس کا بال نہیں تھا، گنجے کی بیماری تھی۔ کہا تمہیں کیا چاہیے؟ کہا لون حسن و شعر حسن، مجھے اچھا بال اور اچھا چمڑا چاہیے، میرے سر میں بال چاہیے، جس کی وجہ سے لوگ گھن کرتے۔ ہاتھ کو پھیر دیا، سر پہ بال بھی آ گیا، الحمدللہ چمڑے بھی صحیح ہو گئے۔ اور کہا اور کیا چاہیے؟ تو کہا کہ مجھے گائے چاہیے۔ ایک گائے بھی اللہ کے فضل سے حاضر ہو گئی۔ تیسرے کے پاس گئے، وہ نابینا تھا، دیکھا کہا کیا چاہیے؟ کہا میں نابینا ہوں، انا انسان ہوں، بس مجھے اتنا چاہیے کہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ آنکھ پہ ہاتھ کو پھیر دیا اور آنکھ کی بینائی واپس آئی۔ اس سے بڑی نعمت کیا چاہیے؟ دنیا کی ساری نعمتوں کو ایک طرف رکھ دو، اور کوئی نابینا انسان ہے، بینا کو ایک طرف رکھ دو، کوئی بھی آدمی کہے گا نہیں مجھے آنکھ کی روشنی چاہیے، مجھے دولت نہیں چاہیے۔ آنکھ کی روشنی آ گئی۔ کہا اور کیا چاہیے؟ کہا بکری چاہیے۔ ایک گابن بکری بھی دے دی گئی، وہاں سے فرشتے چلے گئے۔ صحیح واقعہ، کوئی افسانہ نہیں۔ ایک مدت کے بعد میں نے بتایا تھا کہ اللہ نعمت کو دینے پر قادر ہے تو گھڑیوں کے اندر نعمت کو چھیننے بھی قادر ہے۔ ایک مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتوں کو انسان کی شکل میں بھیجا۔ کہاں گئے؟ سب سے پہلے گئے کوڑ والے کے پاس۔ کہا میں اللہ کے بندہ ہوں، میرا زیادہ سفر ختم ہو چکا ہے، زیادہ راہ ختم ہو چکا ہے، مجھے ایک اونٹ چاہیے تاکہ میں اپنے سفر کو طے کر لوں۔ طے کیا؟ کہا اس نے کہا میرے اوپر بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں۔ کہا اے بتا، کیا تو کوڑ کے بیماری میں مبتلا نہیں تھا؟ لوگ تجھ سے گھن نہیں کرتا تھا؟ کیا تو محتاج نہیں تھا؟ اللہ نے تمہیں بیماری سے شفا دیا، اللہ نے تمہیں مالدار بنایا، تمہاری محتاجگی کو دور کر دیا۔ آج ریوڑوں سے بھرے ہوئے، آج تمہارے پاس لا تعداد اونٹنیاں اونٹ ہے، دے دو کچھ۔ کہا نہیں۔ کیا کہا؟ کہا یہ سب ہمارے آبا و اجداد کی وراثت ہے، نہیں ملا۔ کہا اگر اپنے بات میں تو جھوٹا ہے تو اللہ اسی حالت میں لے آئے جس حالت پہ تو پہلے تھا، اور آگے گیا۔ گنجے کے پاس پہنچا، وہی ساری باتیں گنجوں سے بھی کہا کہ مسافر ہوں، زیادہ راہ ختم ہو چکا ہے، مجھے سفر طے کرنے کے لیے ایک گائے کی ضرورت ہے، دے دو میرا سفر طے ہو جائے گا۔ اس نے بھی وہی کہا جس نے کوڑ والا نے جو کہا تھا۔ کہا میرے پاس بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں، میں کہاں سے؟ اس نے یاد دلایا۔ کہا کیا تو برس کے بیماری میں مبتلا نہیں تھا؟ تیرے سر میں بال نہیں تھا؟ اللہ نے بال کو اگا دیا۔ کیا تو غریب نہیں تھا؟ محتاج نہیں تھا؟ اللہ نے تجھے مالدار بنا دیا۔ بس نہیں دیا۔ یہ کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنی حالت پر لے آئے۔ وہاں سے چلے گئے۔ تیسرے کے کس کے پاس گئے؟ نابینا کے پاس، اندھا کے پاس پہنچا۔ اس کے سامنے بھی پورا واقعہ پیش کیا اور کہا کہ مسافر انسان ہوں، زیادہ راہ تک پہنچنے کے لیے ایک بکری کی ضرورت ہے۔ اس نابینا نے کیا کہا؟ الحمدللہ اکبر۔ اس نابینا نے کہا، اسے بھی یاد رہا، کہا نابینا نے کہا کہ یہ جو کچھ دیکھ رہا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، الحمدللہ، جو چاہو لے جاؤ، یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنی ضرورت آپ لے کے جاؤ۔ وہ فرشتے سے نے کیا جواب دیا؟ کہا اے میرے ساتھی، تیرے 2 بھائی 2 ساتھی ہلاک ہو گئے تو اللہ نے تم کو بچا لیا، اللہ تمہارے اس عمل سے خوش ہو گیا۔ میں تو فرشتہ ہوں، میں محتاج نہیں ہوں، اللہ نے مجھے بطور امتحان بھیجا تھا، مجھے بکری کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے اللہ کی نعمت کی قدر کی، اللہ تم سے خوش ہو گیا۔ تمہارے دونوں بھائیوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی، کفران نعمت کیا اور اللہ کے راہ میں دینے سے انکار کر دیا، تیرے دونوں بھائی اپنی حالت میں آ گئے۔ اس واقعہ سے پتہ ہی چلا کہ شکران نعمت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی مزید عطا فرماتا ہے، اور کفران نعمت کی بنیاد پر دی ہوئی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے، جس طرح سے وہ 3 میں سے 2 لوگوں کی نعمت کو اللہ نے
چھین لیا. اس لیے قرآن نے کہا لئن شکرتم لازیدنکم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر گزاری کرو گے ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے، ہم گرفتار کر لیں گے. لہٰذا اللہ تعالیٰ دی ہوئی تمام نعمتوں پہ زیادہ ہے کم ہے، اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر گزاری کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کفران نعمت سے بچنے کی بھی توفیق دے. اے اللہ